جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں سرینا عیسیٰ اور قاضی فائزہ کیس کا فیصلہ آیا اور اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس پر بحث ہو رہی ہے، ٹاک شوز کا موضوع ہے۔ اور یہ سب اس فیصلہ جو بھی آیا ہے اس کے کیا مین نکات ہیں اور اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ جو عدالتی تاریخ میں یہ فیصلہ آیا ہے اس کے کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ متصادم نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں چونکہ یہ آئین پاکستان کی دستاویز بھی اپنے ساتھ آج لائے ہیں خرید کے۔ جی ہاں، میں خاص طور سے لایا ہوں کہ یہ میں پڑھ دوں، کیونکہ اس ملک میں قرآن پاک کی اتنی عزت نہیں جتنی آئین پاکستان کی عزت ہے، کیونکہ آئین پاکستان کی بغاوت کی سزا جو ہے نا وہ پھانسی ہے، لیکن قرآن کی سزا پھانسی نہیں ہے بغاوت کی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات تو میں آپ بڑی مزدار بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک 10 لوگوں کو بینچ کر، اب اس کا اگر کسی نے ریمیڈی کرنی ہے تو پھر 17 جج بیٹھیں گے، تب بھی جا کے فل بینچ ہوگا، تب بھی فل کورٹ بینچ ہوگا تب۔ یہ فیصلہ بڑا مزدار لکھا گیا۔ اس فیصلے کے آغاز کے تقریباً 30-35 صفحے پڑھتے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی الہامی صورتحال ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کائنات میں جسٹس ہونا چاہیے، اس دنیا میں انصاف ہونا چاہیے، اس دنیا میں کمال کی اتنی شاندار، میں سمجھتا تھا کوئی شاندار قسم کا فیصلہ کسی نہ کسی جگہ پہ آئے گا۔ اور میکسم آف لا جو ہے اس دنیا کا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص واقعہ حدیث کا آپ کو سنا دوں۔ ایک خاتون آپ کے پاس اپنے بچے کو لے کے آئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو ہدایت کریں کہ یہ گڑ کھاتا ہے جس سے اس کے دانت خراب ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کل لے کے آنا۔ وہ خاتون جو تھی وہ گئی واپس، اگلے دن آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا تو گڑ نہ کھایا گڑ خراب ہے۔ انہوں نے کہا آپ یہ کل کہتے ہیں؟ فرمایا کل میں نے خود گڑ کھایا۔ سچویشن یہ ہے کہ اس فیصلے میں آئین کا آرٹیکل 25 بنیادی طور پر چیلنج ہوا ہے۔ اس میں all citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law۔ اوریا مقبول جان ایک ڈی ایم جی آفیسر رہا ہے، 32 سال نوکری کرتا ہے، اور اس کی بیوی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے، 25 سال نوکری کرتی ہے۔ دونوں علیحدہ علیحدہ ٹیکس فائل کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں۔ صحیح ہے۔ لیکن وہ اگر کل جاتی ہے بینک کے اندر، آج 15 دن پہلے، تو اس کے بینک کے کاغذ روک دیے جاتے ہیں کہ نہیں ہم تمہاری انویسٹیگیشن کریں گے تب ہم تمہیں دیکھیں گے۔ کسی قسم کی کوئی تحقیقات نیب کی شروع ہوتی ہیں تو میرا بیٹا، میری بیٹیاں، تمام لوگ جتنے بھی ہیں ان سب کی جائیداد دیکھی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ گاڑی کو خریدتے ہیں یا گاڑی یہ خریدتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ گاڑی، آپ سورس آف انکم بتائیں آپ کی کیا ہے؟ آپ کی تو پینشن جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ 50,000 آتی ہے، آپ اس سے زیادہ اپنے پیسے کہاں سے لیے؟ صحیح۔ لیکن اس پورے فیصلے کے بعد عدالت لکھتی ہے thus in case the spouse and children of the petitioner judge fail to adequately justify the sources of fund for purchasing the foreign assets, the same would be deemed even then under the ordinance to be owned by them and not by the petitioner judge or concerned. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس کو انکم ٹیکس آرڈیننس کی پروٹیکشن دی گئی، اچھا جی، کہ جب وہ انکم ٹیکس آرڈیننس یہ میرے ہیں تو پھر جج سے کیوں پوچھتے ہو؟ پھر آپ پاکستان میں مریم نواز سے کیوں پوچھتے ہو کہ تم نے کہاں سے لیے پیسے؟ پھر آپ زرداری کے بچوں سے کیوں پوچھتے ہو کہ تم نے کہاں سے لیے پیسے؟ بے نظیر کے خامد سے کیوں پوچھتے ہو تم نے کہاں سے لیے پیسے؟ سب کو بتا دو کہ بھئی سب کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ اصول طے ہوا ہے کہ دنیا پوری کی جوڈیشل ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی، کہ آپ یہ طے کر دیتے ہیں کہ نہیں خبردار، ہم بہت عظیم ہیں، ہماری سینٹیٹی ہے، ہم مانتے ہیں آپ کی عزت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ احتیاط جج کی سلیکشن میں کی جاتی ہے۔ اب پھر اس کے بعد کہتا ہے خبردار اس کی انگلی کوئی نہ اٹھائے۔ ہاں اگر کوئی انگلی اٹھائے تو then he should be accountable for that۔ پھر اس کو مکمل کوئی ایسا قانون دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جس میں یہ کہہ دے کو بندہ کہ نہیں آپ کون ہوتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد سب سے اہم ترین بات،
کوئی عام آدمی جو ہے سرکاری افسر جو ہے وہ جج کے بارے میں گفت. آپ مجھے بتائیے آپ نے 184(3) کیسے رکھا ہوا ہے؟ آسمان سے اترا ہے, اسی آئین کے اندر رکھا گیا نا. کہا کہ جج انٹائٹل نہیں. عام آدمی کسی جگہ پہ بھی کسی آپ جج کے بارے میں ایک آدمی آج درخواست دیتا ہے کہ میں میری پٹیشن جو ہے وہ شفٹ کر دو, کیونکہ مجھے جج پہ اعتبار نہیں ہے, اس لیے کہ میری پٹیشن کے ساتھ میرا مخالف اس کے ساتھ رشتہ داری ہے. آپ کیوں رسول کرتے ہو اس کی درخواست؟ وہ جج کے اوپر کی انٹیگریٹی پہ شک کر رہا ہوتا ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ انٹیگریٹی ہے یہ ہم نہیں کرتے, لیکن آپ بارہا کرتے بھی ہو. باقاعدہ چیف جسٹس جو ہے وہ باقاعدہ جج بینچز چینج کرتا ہے انشور کے لوگوں کے ہاں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس اگر ایک بیوروکریٹ کا کیس آتا ہے, ایک سیاستدان کا کیس آتا ہے, صحیح ہے, ایک جرنیل کا کیس آتا ہے کہ جس کی بیوی کے ایسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اور اس کی بیوی کے ایسٹ کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بنا کے اس کو دیے ہیں, لائبل ہے, وہ اس کو ٹریل نہیں دے سکتی, تو کیا قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس قابل ہے کہ اس پہ فیصلہ کر سکے؟ نہیں. ایک جج جو خود شراب پیتا ہے کیا شرابی کو سزا دے گا؟ ایک جج جو خود نہیں. اسی لیے کردار کی بلندی سب سے اہم ترین چیز اسلام کے اندر بھی اور ہر جگہ بھی. کوئی ایسا شخص جس کے اوپر خود اوائڈ کرتا ہے لا کو اس آئین کے تحت کہ مجھے تم نہیں پوچھ سکتے, تو کیا اس جج کو کوئی ایسے قانون کے تحت فیصلہ کرنے کا اختیار ہے؟ نہیں ہے. تو آج آپ نے بنیادی طور پر ایک میکسم بدل دیا ہے کہ ایک جج کی اگر بیوی ایک انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہے تو پھر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ اگر کہتے اچھا, اس کا مطلب یہ ہے اس فیصلے کے بعد اب نہ سیاستدانوں سے کوئی پوچھا جائے گا, نہ بیوروکریٹ سے پوچھا جائے گا. میں کہتا ہوں ان کو کیونکہ یہ اس فیصلے کے بنیاد پر یہ سوال فروغ نسیم صاحب نے بھی اٹھایا ہے. اس فیصلے کے بعد ہر سیاستدان کو جانا چاہیے, پاکستان میں ہر اس شخص کو جانا چاہیے جس کی ایسٹ بیونڈ مین اس کے بچوں کے نام پہ نکلتے ہیں. اچھا, مت گالی دو پھر حسین نواز کو, حسن نواز کو, مت کہو کہ علیمہ خان کا کیس بنا ہوا ہے. کیا تعلق ہے علیمہ خان کا عمران خان کے ساتھ؟ پھر کیا تعلق ہے مریم نواز کا پھر نواز شریف کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے بلاول کا زرداری کے ساتھ؟ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے تماشا بنا دیا ہے پاکستان کے اندر اس سارے کے سارے اچھا ہوگا کیا اب 17 رکنی بینچ سنے گا, کوئی نظر ثانی ہوگی, جو بھی سنے کیا ہوگا؟ لیکن تکلیف ہوئی ہے. دیکھیں بات سنیں, مسئلہ سارا یہ ہے اگر قاضی فائز عیسیٰ کھڑے ہو کے کہتا یہ ہے میری بیوی, یہ پیش ہوتی ہے, میں خود پیش ہوتا ہوں. اچھا, پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ سے بڑا کوئی شخص نہ ہوتا. نہیں, آرگومنٹ تو قاضی صاحب نے خود کیے ہیں. نہیں, کیا آرگومنٹ یہ کیا کہ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے, یہ آرگومنٹ نہیں دیے کہ ہم پیش ہوتے ہیں. یہ آرگومنٹ کہاں کیے ہیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس عدالت نے ان کی بیوی کو FBI بھیجا, اسی عدالت نے 5 بینچ اس کو کہا تم کون ہوتے ہو اس کو بھیجنے والے FBI. یہ جو یحییٰ فریدی صاحب کا جلالہ فیصلہ اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا ہے, اضافی نوٹ جو لکھا انہوں نے, ان کے اس کے اندر بھی یہی کہا ہے. اور کمال زبان دیکھیں, کمال کی بات. ڈاکٹر فروغ نسیم breach the statutory confidentiality of Mrs. Serena Faiz Issa's tax returns. اب یہ ایک بندے کی چلو فروغ نسیم کو ٹیکس ریٹرنز تو آپ سائٹ سے جا کے دیکھ لیں. سر ہر بندہ, میں آپ کو میں ایک اخبار میں ملازم ہوا اور مجھے انہوں نے ایک خاص اماؤنٹ دی. مجھے پوچھا تم پہلے اخبار سے کتنے پیسے لیتے تھے؟ میں نے کہا اتنے. انہوں نے کہا ہم آپ کو ڈبل دے دیں گے. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. اور اس کے بعد کچھ سال نہیں 6 مہینے کے بعد ان اخبار کے جو مالک تھے آڈیٹر بھی تھے, انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے, آپ کو بڑے کم پیسے ملے تھے, آپ اتنے پیسے اور میں آپ کو. میں نے کہا میں تو نہیں آپ سے ڈیمانڈ کرتے. کہتے مجھے باقی لوگوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم زیادہ پیسے لیتے تھے اور انہوں نے ڈبل لے لیے تھے, تو مجھے آپ نے سچ بولا تھا اس لیے آپ کو ہم دے رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیسے بولا؟ میں نے ٹیکس ریٹرن ساری نکال لی. اچھا اس کے اوپر کیا گیا سنیں, I feel constrained to observe that allowing the said delinquents. اچھا, delinquent is a negative word. delinquent کہا جاتا ہے بے راہ رو, بھٹکا ہوا. delinquency جو ہے it's a crime.
جب آپ ڈیلنکوینٹ لکھتے ہو ججمنٹ کے اندر تو آپ جسٹیفائی پھر کرو اس کو. To continue in such important position of authority by the worthy Prime Minister, and that too after this court has unanimously declared their actions to be in violation. آپ کا فیصلہ ہے نا, آپ یہ کہتے ہیں یار اس آوارہ گرد ڈیلنکوینٹ کے آوارہ گرد بھی میں نے آپ کو میننگ سب نکال دیتا ہوں, آپ you will enjoy the meanings of this کہ ڈیلنکوینٹ کے کیا میننگ ہے ایک عام ڈکشنری کے اندر. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عدالت جب فیصلہ کرتی ہے, جب ہم کہتے تھے نا کہ وہ انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا اس نے وہ جو تھا کھوسا نے وہ جو استعمال کیا تھا مافیا کا, ٹھیک ہے, گاڈ فادر سیسیلین مافیا, ہم کہتے ہیں غلط کیا کیونکہ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ یہ کام کرے. اچھا ڈیلنکوینسی, یہ دیکھیں جی ڈیلنکوینٹ, ٹھیک ہے, خطا کار, گناہ گار, اپنے فرض سے پہلو تئی, کوتاہی, اپرادھی, دوشی, قصوروار, مجرم, عاصی, آپ اس کے جسٹیفائی کرو. اچھا ڈیلنکوینسی, جوونائل ڈیلنکوینسی, اس کے خاص طور پہ یہ صورتحال ہے. اب مسئلہ سمجھ ہے کہ آپ ڈیلنکوینٹ ایک بڑا عجیب سا لا استعمال کیا. اب ڈیلنکوینسی آپ لاء میں اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتے نا, کیونکہ ڈیلنکوینٹی کی ڈیفینیشن ڈکشنری ملے گی. یہاں اگر آپ یہ لکھ دیتے کہ ہی از کنوکشن یا کرمنل یا کچھ, تو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا. ہم نے بڑے بڑے سے لفظ چوز کیا, has unanimously declared their actions to be in violation. اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ اس کو چھوڑ دیں. جسٹس منیر نے ایک فیصلہ دیا تھا, اچھا, اور اس نے پاکستان نہیں انسانیت کی تاریخ کے اوپر ایک دھبا دیا تھا کہ سکسیسفل ریولوشن از جسٹ. جو شخص بھی طاقت سے اقتدار پر قبضہ کر لے وہ جائز ہے, جسٹیفائی. اس نے تاریخ کے اندر یزید کو جسٹیفائی کر دیا تھا اور حسین کو کہا تھا یہ جسٹیفائڈ نہیں. اس تاریخ نے اس نے ہر ظالم کو جو قابو کہتا کہ آپ ہے نظر جو بھی آپ کہتے ہیں, آپ عدالت کے جج ہو, آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا. دنیا کہتی ہے, سب کو پتہ ہے یار بیٹھا ہوا ہے عدالت اس کے اوپر, لیکن اس کو جائز قرار دینا, اس کے بعد سے جو رسم چلی ہے, یعنی آپ سوچیں کہ ضرورت, ہاں کیلسن تھیوری جو ہے نا وہ دائی تھی نا, وہ نظریہ ضرورت تو اس کے آگے پھر بنا نا. یہ پہلا تھا جب آغاز جسٹس تمیز الدین صاحب گئے تھے, مالی تمیز صاحب گئے تھے عدالت کے اندر, اس کے بعد جسٹس منیر صاحب, اور جسٹس منیر کے بعد پھر, اور جسٹس منیر ان لوگوں میں سے ہے. یہ ہے پاکستان کی جوڈیشری کا مقال کہ سرینا کریم نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے سیکولر جناح. جس منیر رپورٹ کو یوں لہراتے ہیں نا ہمارے سیکولر بھائی, ایسے کر کے یہ دیکھیں منیر رپورٹ, اس نے کہا مولوی یہ ہے, مولوی یہ ہے فلاں, اس کے اندر اس نے قائد اعظم کا ایک کوٹ اپنے طرف سے بنا کے لکھا ہے, قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرنے کے. قائد اعظم کے ایک رائٹرز کے انٹرویو کو کوٹ کیا ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. وہ کہتی ہے میں لندن میں پڑھتی تھی, مجھے بڑا حیرانی ہوئی کہ قائد اعظم کی باقی تقریریں ایسی نہیں ہیں. 1946 کا انٹرویو تھا, میں رائٹرز کے دفتر گئی, رائٹر کے دفتر جا کے میں نے وہاں جا کے وہ پورا ریکارڈ نکالا تو لائنز کی لائن بدلی ہوئی تھی. تو اس دن اس نے منیر کوٹ کے اوپر 28 صفحے لکھی ہیں اس کتاب کے اندر. آپ خود سوچیں کہ جس ملک کا چیف جسٹس جھوٹ بولے, جس ملک کا چیف جسٹس جو ہے اس کے اندر جیسے کہتے ہیں ملاوٹ کرے, غلط کرے, اور اس کو ہم عزت و تکریم بھی دیں. میں پتا ان لوگوں کا پوسٹ تھامس ٹرائل ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی, آپ نسیم حسن شاہ کے پاس نواز شریف جاتا ہے اسی گراؤنڈ کے اوپر بحال ہو جاتی ہے, بے نظیر جاتی ہے بحال نہیں ہوتی. یعنی انصاف اپنا اپنا, انصاف. ارشاد حسن خان صاحب کہتے ہیں مشرف کو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کا بھی اختیار ہے, بس جو مرضی دے دے اختیار دے دے. اچھا ایک اور واقعہ بیکا کہہ رہے ہیں, انوار الحق صاحب کے بارے میں ایک واقعہ کہا جاتا ہے کہ انوار الحق صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ضیاء الحق اور اس نے شریف الدین پیرزادہ, تو انہوں نے ایک کھانے میں, یہ راوی بھی اس کے بڑے کمال کے آدمی ہیں, تو انہوں نے کہا شریف صاحب سے کہ آپ نے اپنا اس میں دے دیا ہے پریزیڈنٹ صاحب کو اختیار کہ وہ امینڈمنٹ کریں گے قانون کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ وہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ دے دوں کہ نہ دوں. انہوں نے کہا ضیاء صاحب پھر وہ کل ہم کچھ چیف جسٹس بدل دیتے ہیں, اور اگلے دن انوار الحق صاحب نے فیصلہ دے دیا تھا. اچھا, اللہ. چلیں یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے, دیکھیں
कब तक जो है वो अदलिया अपना है उसके अंदर वो जी हाँ बस सही है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और एक अहम इशू है वो है मसूद अहमद खान साहब की अमेरिका में बतौर सफ़ीर तकर्री, तो रुकावटें कौन खड़ी कर रहा है, कौन सी लॉबी सरगर्म हुई और अब ये केस किस स्टेज पर है, इस पर करेंगे बाद ब्रेक के बाद।